اگر وہ حاجی صاحب بدل گیا، پہلے داڑھی نہیں تھی سنت کے مطابق اب داڑھی رکھ دی، پہلے جھوٹ فراڈ کرتے تھے اب سب چھوڑ دیا، پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے اب 5 وقت کے نمازی بن گئے، آپ کا حج قبول ہو گیا، اللہ نے آپ کو قبول کر لیا، آپ کو راہ راست پہ لے آئے۔ یہ ہے حج قبولیت کی بات۔ ایسے گھومو تو ایسے گھومنے سے کیا حاجی بنیں گے؟ فسق و فجور تم نے کر لیا۔ قرآن نے کیا کہا کہ حج فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق، کہ احرام باندھ کر اپنے اوپر جب حج آپ نے لازم کر لیا، احرام باندھنے کے بعد آپ نے یہ کام نہیں کرنے، کوئی بات فلا رفث، بیوی حلال ہے آپ کے لیے، آپ کے ساتھ گپ شپ کر سکتے ہیں، پیار و محبت کر سکتے ہیں، شریعت میں اب بند ہو گئی۔ جس طرح رمضان مبارک میں دن میں آپ کو منع فرما دیا، حج کے دوران بھی خوشبو لگانا، آپ کے لیے کپڑے پہننا، آپ کی ساری باتیں، اب مفتی صاحب، مولوی صاحب، ڈاکٹر صاحب، پیر صاحب، غریب صاحب، تاجر صاحب، امیر صاحب، وزیر صاحب، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، جرنیل ہو، بریگیڈیئر ہو، کوئی بھی ہو، سب 2 چادریں پہنو، چلو مینا کی طرف، چلو مزدلفہ کی طرف، چلو عرفات کی طرف، لگاؤ لبیک اللہم لبیک، یہ ہے تسبیح، یہ ہے توحید، یہ ہے میرے رب کا نام، اس کو بلند کرو، اب پتہ چلے گا تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ یہ ہے اصل۔ اب وہاں کسی کی بات نہیں چلے، وہ اخلاص چلتا ہے۔ جتنے اخلاص سے آپ کہیں گے، جتنا آپ کے اندر للہیت ہوگی، اللہ آپ کو بلند کریں گے۔ کسی کے کہنے سے بلند نہیں ہوتا۔ تو حاجی صاحب جب آئے تو وہ حاجی صاحب کی مقبولیت کی یہ علامت ہوتی ہے، حاجی صاحب بدل گیا، ہاں اب نمازی بن گیا، اب جھوٹ چھوڑ دیا، اب بدنظری چھوڑ دی، اب غیبت چھوڑ دی، اب حسد چھوڑ دی، یہ سارے معاملات سارے گناہ ہیں۔ فلا رفث ولا فسوق، فسق و فجور، عدولی کرنا، حد سے تجاوز کرنا، اللہ کے حکموں کو توڑ کے آگے نکل جانا، وہاں کچھ بھی نہیں کر رہے، ولا جدال، جھگڑا نہیں کر رہا۔ اور یہاں سے لوگ جاتے تھے توکل، جو آیت مبارکہ کا شان نزول، چادر موڈے پہ رکھی، چلے جی توکل کر رہے حج کے لیے۔ اب یہاں جا کے جب کھانے کو کچھ نہیں ملا، کبھی ادھر مانگ رہے کبھی ادھر، مطلب یہ توکل نہیں ہے۔ یہاں سے حج اس پر فرض ہے جس کے پاس پیسہ حج کا خرچہ کرنے کے بعد زیادہ راہ، اس کے پاس اپنا خرچہ، گھر والوں کے لیے خرچہ، ایسا نہ تو سارا پیسہ لے کے حج کے لیے اور پیچھے تیری بیوی چوک میں وہ چندہ مانگ رہی، یہ نہیں ہے۔ اور جس کے پاس مال ہے وہ حج نہیں کرتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک میں نے آپ کو پہلے بھی سنا دیا، ہم کتنے مالدار لوگ ہیں، زندگی میں ایک دفعہ حج ہے، کہتے سستا ہو جائے پھر کریں گے۔ ابھی تیرے پاس گارنٹی ہے کہ تو اگلے سال حج میں سستا ہوگا تو جائے گا؟ یہ سستے کی بات بھول جاؤ، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے یہ سستا نہیں ہوگا، یہ چہرے بدلنے سے سستے نہیں، سست پائی نہیں ہوتی، چہرے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے، جب تک میں اور آپ کے اعمال نہیں بدلیں گے حالات نہیں بدلیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی پیر صاحب نہیں کہہ رہے، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تک تمہارے اعمال درست نہیں ہوں گے حالات درست نہیں ہوں گے۔ ہم ان حالات کو درست کر لیں، ہم نمازی بن جائیں، ہم جھوٹ چھوڑ دیں، ہم غیبت چھوڑ دیں، بدنظری چھوڑ دیں، حسد چھوڑ دیں، یہ سارے کام چھوڑ دیں۔ اب حاجی کو یہ سب پتہ، یہ سارے گناہ، پھر بھی اللہ نے تاکید کے طور پر کہا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، ایجے حاجی کہیں وہاں جا کے بول نہ جائے، ان کاموں میں نہ لگ جائے، پھر بھی تاکیداً فرمایا، ورنہ ولا فسوق ولا جدال یہ تو ہر وقت حرام منع ہے، فسق و فجور کرنا، جھگڑا فساد کرنا، یہ تو شریعت میں منع فرمایا۔ وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ، فرمایا وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی۔ اب اصل جو بات ہے وہ زیادہ راہ کیا چیز، وہ تقوی ہے، وہ نیکی ہے۔ آپ کے پاس نیکی نہیں، عمل نہیں، تو کیا کریں گے ہمارے ان ایسے جو نا وہ بغیر لذت کے جو اعمال ہوئے ہیں، اس کو کیا کریں گے اب؟ تو یہ تب قبول ہوں گے جب ہم اللہ کے حکموں کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق حج کریں گے، وہ حج مقبول ہو جائے گا۔ اور اس کی یہ شرائط بتا دی ہے کہ احرام باندھنے کے بعد آپ نے یہ کام نہیں کرنا، اور ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگیں اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما، اور اپنے آپ کو بدلے۔ یہ جتنی مرضی تحریکیں چلائے، جب تک سنت کے مطابق زندگی نہیں لائیں گے تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ یاد رکھ لو، صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھ لو، فتح نہیں ہو رہی ہے،
پورا لشکر پریشان ہے، یا اللہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہاں ایک سنت چھوٹ گئی ہے۔ کیا چھوٹا بھائی؟ مسواک نہیں کیا، ہو نکالو مسواک۔ مسواک شروع کیا، دشمن نے دیکھا ارے یہ تو لکڑیاں کھا رہے، ہمیں تو کھا جائیں گے، ہمیں بھاگو یہاں سے۔ وہ بھاگ گئے، لکڑیاں نہیں کھا رہے تھے، وہ سنت پہ عمل کر رہے تھے۔ اللہ نے رعب ڈال دیا، ارے مسلمان تیری حالت دیکھ، تو اپنی شکل و صورت دیکھ، تو اپنے اخلاق دیکھ، اپنے معاملات دیکھ، اپنے اعمال دیکھ، پھر اللہ سے مدد کس کے لیے مانگ رہا ہے؟ کتنی بڑی مانگ رہا ہے؟ کیسے دشمن کے بارے میں تو دعا مانگ رہا ہے، کیسے تیری دعا قبول ہو؟ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا، اللہ کے باغی ہے، باغی کی کیسے سنی جائے گی؟ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اپنی زندگی کو بدلو۔ یہ بدلنے کا وقت آخری وقت ہے، اس کے بعد وقت نہیں ملے گا۔ بہت آخری لمحات ہیں یہ زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ بات کو سنو توجہ سے، دل میں بٹھاؤ، نہیں موقع ملے گا، نہیں کو کہے گا، نہیں کو سمجھائے گا۔ توبہ کر لو اللہ کے سامنے، اور آج کے بعد گناہوں سے پکی سچی، اللہ گناہ نہیں کریں گے، معاف کر دے۔ بہت نافرمانی ہو گئی، بہت بغاوت ہو گئی، اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ یہ معصوم بچے قرآن پڑھنے والے، خدا کی قسم ان کی وجہ سے واپس ہو جاتے ہیں۔ اور ہر بندہ اپنا محاسبہ کر کے بتا سکتا ہے میں کتنا گناہ کے اندر مبتلا ہوں۔ حاجی حج کرنے کے لیے جا رہے، اب ہر بندہ، ہر حاجی بتا سکتا ہے میرے اندر کتنا اخلاص ہے، میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ ہر بندہ بتا سکتا ہے، وہ اپنے اخلاص خود بتا سکتے ہیں، میں وہاں کون کون سے عمل میں نے کرنے ہیں۔ سیکھ کر علماء کے پاس بیٹھ کے جائے، خالی نام لکھوا کر یہ کام نہیں بنتے میرے بھائی۔ تو فرمایا اصل جو تقوی ہے، اصل جو چیز ہے وہ تقوی ہے، جو نیکی ہے، جو وہ اللہ سے ڈرنا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اور نبی علیہ السلام کے نورانی طریقوں کو اپنی زندگی میں لانا، یہ کامیابی ہے۔ مجھے بتاؤ، ہمیں لوگ کہتے ہیں آپ تحریک میں شامل نہیں ہوتے۔ میرے بھائی میں کہتا ہوں، آپ میں تحریک چلاتا ہوں، میرے ساتھ آؤ، میری شرطیں ہیں۔ سنت کے مطابق داڑھی رکھو، سنت کے مطابق پگڑی پہنو، سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہوئے مسلح ساتھ لو۔ یہاں سے تحریک شروع کرتے، میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، ایک بھی اللہ کا باغی اگر سامنے آ گیا یا رہ گیا تو تم مجھے دریا میں پھینک دینا، وہیں سے دریا میں پھینک دینا۔ کیا بات کرتے ہو؟ اللہ نے خود فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں تو اللہ پہ یقین کرتا ہوں، اللہ کا وعدہ سچ ہے، ارے تم کیا کرو؟ عمل صالحہ کرو۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، میں تمہیں سلطنتیں دوں گا، خلافتیں دوں گا۔ کیسے دو گے؟ جیسے پہلو کو دی ہیں۔ شرط کیا ہے؟ اعمال صالحہ۔ میں نماز پڑھتا ہوں، میرا جو حج ہے وہ حج مقبول ہے، حج مبرور ہے؟ کیا میری نیت میں کیا ہے؟ میرا پیسہ حلال کا ہے؟ یہ حج بھی حلال پیسے سے ہوگا، حرام تو پہلے مال ہی حرام ہے، وہ حج کہاں سے ہوگا؟ حلال پیسے سے حج کرنا ہے۔ اس اعتبار سے میرے بھائیو دوستو، آج یہ عزم کریں کہ ہم گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں۔ تقوی یہی ہے، اللہ سے ڈرنا، اور نبی علیہ السلام کی جو باتیں بتائی ہوئی ہیں، جو تعلیمات ہیں، اس کو اپنی زندگی میں اپنی زندگی اس سانچے میں ڈال دینا، یہ کامیابی ہے۔ اور انشاءاللہ جب ہم اس سنت کے مطابق آ جائیں گے، انشاءاللہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا، اللہ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت